السلام علیکم۔ آج کی سٹوری ان کی ہے جن کی دعائیں تہجد سے قبول ہوئیں اور ان کی محبت انہیں واپس مل گئی۔ سٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں۔ السلام علیکم آپی، امید ہے خیریت سے ہوں گی آپ۔ میری کہانی اس طرح سے ہے کہ ہم پچھلے 4 سال سے ریلیشن شپ میں تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت لائل تھے اور ہم دونوں کی نیت نکاح کی تھی۔ بس پرابلم یہ تھی کہ میں اس لڑکے سے بڑی ہوں، لیکن اسے اس چیز کی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ وہ پیارے رسول کی سنت کو ماننے والا ہے۔ ہم بہت خوش رہ رہے تھے، بہت اچھا رشتہ چل رہا تھا ہمارا۔ پھر لوگوں کی نظر لگنے لگی اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمیں الگ دیکھنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ خود اس کے ماں باپ بھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ میں ان کے بیٹے سے بڑی تھی، لیکن ان کے بیٹے کے دل میں اللہ نے میری محبت ڈال دی تھی۔ پھر پچھلے سال کی بات ہے، 25 اپریل کو اس کا برتھ ڈے آتا ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ پچھلے سال اپریل میں رمضان تھا اور ہم نے پلان کیا تھا کہ اس کے ایک دوست کے گھر پر افطار کریں گے، اس کے سب دوست اور ان کی امی۔ پھر وہاں کیک کٹنگ ہوگا۔ اسی دن 24 کی شام کی پلاننگ تھی ہماری۔ بعد افطار 25 اپریل شروع ہو جاتا ہے تو ہم وہاں سیلیبریٹ کرنے والے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کچھ لوگ تھے جو ہمیں الگ دیکھنا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، کسی نے کیا کیا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اسے کیا ہوا۔ 24 اپریل کی شام میں عصر کے بعد ہم نکلے افطار لینے کے لیے، اور وہ راستے میں مجھ سے بہت جھگڑنے لگا۔ ایک چھوٹی سی بات پر وہ جھگڑا اور وہ جھگڑا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے ڈیسیژن لے لیا مجھ سے الگ ہونے کا۔ وہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ اچانک سے اسے کیا ہو گیا اس شام، اس نے اپنی امی ابا اور دوست کی امی کو بٹھا کر ان کے سامنے بول دیا کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گا۔ میں بہت روئی ان لوگوں کے سامنے، بہت گڑ گڑائی کہ میری غلطی کیا ہے، کیا کیا ہے میں نے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا اس پر کسی نے کچھ کر دیا تھا یا کیا ہوا، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کے سامنے بہت ٹوٹ کر روئی تھی، لیکن اسے احساس نہیں ہوا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات سے جو میرا رونا شروع تھا وہ اگلے 4 مہینے تک کنٹینیو رہا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب میری آنکھیں سوکھی ہوں۔ میں رات بھر جاگتی تھی، تہجد میں بھیک مانگتی تھی اللہ سے، اپنی محبت کی، ہر وظیفے کیے میں نے۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ بس ایسے ہی میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر جیسے تیسے میں نے تہجد ریگولر کی۔ اللہ نے مجھے صبر دینا شروع کر دیا۔ میرے دن میں ایک پل بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جب میں اللہ سے اس سے نہ مانگتی تھی۔ شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ وہ دوسری لڑکی کی طرف چلا گیا ہے، اب تیرے پاس واپس نہیں آئے گا، ایسے خیالات آتے تھے مجھے، لیکن میرے دل کے ایک کونے سے آواز آتی تھی کہ اللہ نے مجھے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ ہمیں ملائیں گے بھی۔ میں بلا ناغہ تہجد پڑھنے لگی، دن بھر چھپ چھپ کے روتی، ہر نماز ہر سجدے میں روتی تھی، اور روز اس کی ڈی پی، اس کی انسٹا آئی ڈی چیک کرتی تھی۔ اس نے مجھے سب جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا اللہ پاک میری دعا کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر ایک رات تہجد میں بہت زیادہ تڑپنے لگی، روتے روتے میری سانسیں اٹکنے لگی اور میں اللہ سے دعا کرنے لگی، اللہ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو مجھے صبر دے دے اور اسے میرے دل سے نکال دے۔ رات بھر دعا مانگتی رہی، لیکن شاید اللہ نے ہمارا ملنا لکھ دیا تھا۔ اس کے دوسرے ہی دن میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے واٹس ایپ پہ اور انسٹاگرام پہ ان بلاک کر دیا ہے۔ اتنی سی چیز دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے امید دکھائی ہے کہ میں اسے مانگتی رہوں اپنی دعاؤں میں۔ میرا یقین پختہ ہو گیا۔ پھر 1 مہینہ ایسا ہی گزرا، روز اس کی ڈی پی انسٹا آئی ڈی دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی، اور پھر اچانک 4 مہینے بعد، مطلب جب ہمارا جھگڑا ہوا تھا 24 اپریل کو، اور 23 اگست کو اس نے مجھے عصر کے بعد میسج کیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔
وہ وقت ایسا لگا کہ اللہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ، اور یہ ساری باتیں پچھلے سال کی ہیں۔ پھر ہم اسی شام ملے جب اس نے مجھے میسج کیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس کے سارے دوست بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ ایک دم اکیلا ہو گیا تھا۔ ہر روز اسے میری یاد آتی تھی، اور اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت غلط فیصلہ لیا تھا۔ جب میں یہاں روتی تڑپتی تھی تب اللہ پاک اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر رہے تھے۔ بے شک میرا رب دیری ضرور کرتا ہے، لیکن انسان کے آنسوؤں کی تڑپ کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ آج ہم الحمدللہ ساتھ ہیں اور بہت بہت زیادہ خوش ہیں۔ اب چاہ کر بھی کوئی ہمارے بیچ جھگڑا نہیں کرا سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے بے انتہا محبت ڈال دی ہے۔ اب وہ صرف میری باتوں کا بھروسہ کرتا ہے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ میرے اللہ کا لاکھ کروڑوں شکر ہے۔ بے شک تہجد کی دعائیں معجزوں کا روپ لے کر قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی واقعی کسی چیز کو سچے دل سے پانا چاہتے ہیں تو اس سے اللہ سے تہجد کی دعاؤں میں مانگیں۔ اللہ نے تہجد کا سجدہ نصیب کر دیا، مطلب اس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبولیت کے لیے چن لی جا چکی ہے۔ بس پکا یقین رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر اللہ پاک کے دینے میں دیر ہو رہی ہے اور پھر بھی آپ کے لب پہ ایک ہی دعا جاری ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک وہ آپ کو دینے والے ہیں، اسی لیے مانگنے کی توفیق بھی دے رہے ہیں۔ مجھے بھی شیطان نے بہت سے وسوسے ڈالے میرے دل و دماغ میں، لیکن میرا یقین نہیں ٹوٹ رہا تھا اور میں دعا کرتی رہی اللہ پاک سے۔ اللہ نے میرے یقین کا خوبصورت صلہ دے دیا میری محبت کی شکل میں۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور اس سے آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں۔ یہ جو تمہیں تہجد کا سجدہ نصیب ہوا ہے یہ تم خود سے نہیں ادا کرتے، اللہ کی مرضی شامل ہے اس میں۔ وہ جسے چنتا ہے پھر وہی تہجد کا سجدہ ادا کر سکتا ہے۔ تہجد کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں؟ جب اللہ نے ہی بولا ہے کہ میں عطا کروں تو اس کے بعد بھی تمہیں کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کہہ دیا نا کہ وہ عطا کرے گا، بس صحیح وقت کا انتظار کرو، کیونکہ تہجد کے وقت بہنے والے تمہارے آنسو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی۔ ارے اللہ تو بہت نرم دل ہے، ایک آنسو سے ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ تم نے تو اتنا رو رو کر دعائیں کی ہیں، اللہ ضرور قبول کریں گے تمہاری دعا انشاءاللہ۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا ہو اور بس چند آنسو ہو۔ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا تہجد میں اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ ہاں یہ بات ہے، کبھی کبھی دعائیں قبول ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، لیکن تم تھکنا مت، تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ صبر ایسا جہاں خاموشی ہو اور جس کا شور صرف اللہ کو سنائی دے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان پر لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ ہر زمزم پاؤں کی ایڑیاں رگڑنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ ہم زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائے جائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ تمہارے تکیے کا آنسوؤں سے بھیگ جانا، یہ راتوں کو جاگتی ہوئی آنکھیں، صبح لوگوں کے سامنے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجانا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم خوش ہیں، اداسی اتنی گہری کہ بالکل نا امیدی ہو یا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو لگتا ہے
آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان مشکلوں سے اکیلے گزر رہے ہیں اور اللہ نہیں دیکھ رہا۔ ارے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اللہ تو آپ کی ہر آہ سے باخبر ہے۔